اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عربی گنتی یعنی کہ عربک کاؤنٹنگ ہمیں تھوڑی مشکل لگتی ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ہم غیر عرب ہیں۔ عربیوں کو تو انہیں یاد نہیں کرنا پڑتا کیونکہ یہ ان کی مادری زبان ہے اور وہ بچپن سے ہی اسے بول بول کر اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں عربی گنتی کو سمجھنے کے لیے اس کے گرامر کو بھی سمجھنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے سوچا ہے کہ عربی گنتی کو پڑھنا تو سب سکھا دیتے ہیں مگر اس کو اس کے گرامر کے ساتھ بہت کم لوگ سکھا پاتے ہیں۔ اس لیے میں نے عربک کاؤنٹنگ کو سکھانے کے لیے یہ ویڈیوز بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب جو کہ مدینہ عربک کورس کے مصنف ہیں، انہوں نے ہمیں سمجھانے کی خاطر عربک کاؤنٹنگ کو 5 گروپس میں تقسیم کر رکھا ہے۔ اس لیے میں بھی انہی کی ترتیب کو فالو کرتے ہوئے عربی گنتی اس کے گرامر کے ساتھ آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گی۔ تو ان 5 گروپس میں سے ان 2 گروپس پر میں ویڈیو بنا چکی ہوں، امید ہے کہ آپ نے وہ دیکھ لی ہوگی۔ تو چلیے اب اس تیسرے گروپ کو شروع کرنے سے پہلے ان 2 پچھلے گروپس کی ایک مختصر سی ریویژن کر لیتے ہیں۔ تو ان میں سے جو پہلا گروپ ہے وہ صرف 1 اور 2 کے عدد پر مشتمل ہے۔ اس گروپ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس گروپ کے اعداد نعت کے طور پر آئیں گے اور معدود اس کا منوط ہوگا، جیسے طالب واحد اور طالبان اثنان۔ تو چونکہ یہ اعداد نعت کے طور پر آتے ہیں اس لیے اگر ہم معدود کو مؤنث کر دیں گے تو پھر عدد بھی مؤنث ہو جائے گا، جیسے طالبۃ واحدۃ اور طالبتان اثنتان۔ پھر اس کے بعد ہم نے دوسرے گروپ کو پڑھا تھا جو 3 سے لے کر 10 تک کے اعداد پر مشتمل تھا۔ اس گروپ کی خصوصیت یہ تھی کہ اس گروپ میں عدد مضاف ہوتا ہے اور معدود مضاف الیہ کی صورت میں آتا ہے، اور معدود ہمیشہ جمع ہوتا ہے، اور عدد اور معدود مذکر اور مؤنث میں یعنی کہ جینڈر میں ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں، اپوزٹ ہوتے ہیں۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ہمیشہ معدود کو دیکھیں گے، اگر وہ مذکر ہوگا تو ہم عدد کو مؤنث بنا دیں گے، اور اگر معدود مؤنث ہو تو ہم عدد کو مذکر بنا دیں گے، جیسے ثلاثۃ طلاب اور ثلاث طالبات۔ تو یہ تھی عربی اعداد کے پہلے اور دوسرے گروپ کی ایک مختصر سی ریویژن۔ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں ان دونوں گروپس کے بارے میں مکمل تفصیل بتا چکی ہوں۔ اگر آپ بھول گئے نا تو انشاءاللہ تعالی میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں اس ویڈیو کا لنک بھی شیئر کر دوں گی تاکہ اگر آپ چاہیں تو اسے دوبارہ دیکھ لیں۔ چلیے اب ایسا کرتے ہیں کہ اس تیسرے گروپ پر آ جاتے ہیں۔ آج ہم 11 سے لے کر 19 تک کے اعداد کے اس گروپ کو پڑھیں گے۔ تو اعداد کا یہ جو گروپ ہے یہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس گروپ میں عدد بذات خود ایک مرکب کی صورت میں ہوگا۔ جیسے ہم نمبرز کو کیسے لکھتے ہیں؟ جب ہم نے 12 لکھنا ہوتا ہے، 12 کو لکھنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے 1 کو لکھتے ہیں، پھر اس کے آگے 2 کو لکھتے ہیں نا۔ تو ہم 2 ڈیجٹس لکھتے ہیں نا، 1 اور 2، اور یہ مل کر بن جاتا ہے 12۔ اسی طرح عربی زبان میں بھی عدد ایک مرکب ہوگا، یعنی کہ ایک عدد 2 الفاظ پر مشتمل ہوگا۔ جیسے میں لکھتی ہوں 11، تو یہاں پر دیکھیں نا کہ 2 لفظ لکھے ہیں میں نے۔ احدہ کے معنی ہوں گے 1
اور अशरा 10, यानी कि 1 और 10 11। इसे उर्दू में हम खाली 11 बोलते हैं, लेकिन अरबी में हम क्या बोलेंगे? 1 और 10। तो अगर मैं कहती हूँ अहदा अशरा तालिबन, तो इसमें ये अहदा अशरा अदद होगा, और ये सुर्ख रंग से जो मैंने तालिबन लिखा है ना, ये इसका मादूद है। इसे अरबी में हम अल मादूद कहेंगे, और ऑब्वियसली अगर हम अल को निकाल देंगे तो फिर ये मादूदुन होगा, यानी कि हम जिस चीज़ को गिन रहे होते हैं उसे अरबी में मादूद कहते हैं। और इस तालिबन को गौर से देखें, ये क्या है? देखिए, ये वाहिद है, नकीरा है और मंसूब है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये तमयीज़ है। याद है ना, हमने तमयीज़ को पढ़ा था। उसकी क्या खुसूसियत थी? कि वो वाहिद होता है, नकीरा होता है और मंसूब होता है। तो 11 से लेकर 99 तक, यानी कि 11 से लेकर 99 तक मादूद हमेशा वाहिद, नकीरा और मंसूब होगा, यानी कि तमयीज़ होगा। ग्रामर की ज़बान में हम उसे कहेंगे कि वो तमयीज़ है। तो इन दोनों को गौर से देखें। अहदा अशरा तालिबन, इस्ना अशरा तालिबन। इनके मुरक्कब में तीनों अल्फाज मुज़क्कर हैं। तो क्या 11 और 12 में अगर मादूद मुज़क्कर होगा तो बाकी अदद के अल्फाज भी मुज़क्कर होंगे? जी हाँ, 11 और 12 में अगर मादूद मुज़क्कर होगा तो अदद के बाकी जितने अल्फाज हैं ना, वो भी मुज़क्कर होंगे। और इन पर गौर करें, इनकी एक और ख़ासियत है। वो क्या? ये तीनों मंसूब हैं, इन पर फता 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 आई है। तो याद रखें कि ये हमेशा इसी तरह आएंगे, यानी कि ये मबनी हैं। अभी देखें ना, इस जगह पर ये मरफू है ना, इससे पहले मैंने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है ये मरफू हैं। इसके बावजूद इन पर फता आई है। लेकिन असूलन तो यहाँ पर इस पर दमा होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर तो ये मरफू हैं। इसम की जो नॉर्मल हालत होती है उसमें तो वो मरफू होता है। तो फिर इन पर दमा क्यों नहीं आई? क्योंकि ये मबनी हैं। हत्ता कि अगर मैं इससे पहले कोई हर्फ जर लगा दूं, मिसाल के तौर पर मैं फी लगा देती हूं, तो फिर भी ये अहदा अशरा तालिबन ही रहेगा। फी के आने के बावजूद इसके आराब तब्दील नहीं होंगे। इस सूरत में हम इसे मजरूर तो कहेंगे क्योंकि इससे पहले एक हर्फ जर आ गया है, लेकिन इसके बावजूद इसके आराब को हम तब्दील नहीं करेंगे क्योंकि ये तीनों मबनी हैं। तो 11 और 12 में अगर मादूद मुज़क्कर होगा तो अदद के दोनों अल्फाज भी मुज़क्कर होंगे। लेकिन ये गिनती जब 13 पर आ जाती है, 13 पर, तो फिर इसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। अब यहां पे देखें ना, सलासता अशरा, ये एक मुरक्कब है। ये क्या है? ये अदद है जो कि 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है। लेकिन यहां 11 में देखें, इस मुरक्कब के दोनों अल्फाज जो थे मुज़क्कर थे, जबकि यहां पे देखें ना सलासता हो गया है, ये मुन्नस हो गया है। तो सलासता अशरा को देखें, ये दोनों जो है ना, ये जेंडर में एक दूसरे के उलट हैं। सलासता मुअन्नस है और अशरा मुज़क्कर। लेकिन फिर तालिबन को देखें, ये भी मुज़क्कर है, यानी अदद का पहला लफ्ज़ मादूद के ऑपोजिट होगा।
معدود اگر مذکر ہوگا تو عدد کا پہلا لفظ مؤنث ہو جائے گا، جبکہ یہ درمیان والا لفظ مذکر ہی رہے گا. یعنی کہ یہ دونوں جو ہے نا یہ جینڈر میں سیم ہوں گے اور یہ دونوں اپوزٹ ہوں گے. تو مختصراً ہم یوں کہیں گے کہ عربی زبان میں 11 اور 12 میں یہ دونوں حصے اور معدود یہ سب آپس میں میچ کریں گے، یعنی کہ ان سب کی جینڈر سیم ہوگی. لیکن نمبر 13 پر آتے ہی عدد کا جو پہلا لفظ ہے نا وہ مذکر مؤنث میں معدود کے الٹ ہو جائے گا، اور عدد کا دوسرا لفظ جو ہے وہ جینڈر میں معدود سے میچ کرے گا. اچھا، اگر میں اس معدود کو مؤنث میں تبدیل کر دیتی ہوں، طالبن کو طالبتن میں تبدیل کر دیتی ہوں، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تو پھر عدد کے بھی جو الفاظ ہیں نا وہ بھی مؤنث میں تبدیل ہو جائیں گے. احدہ کا مؤنث کیا ہے؟ احدہ. اور عشرہ کا عشرتا. تو یہ ہو جائے گا احدہ عشرتا طالبتن. چلیے ابھی مجھے کہنا ہے 12 طالبات، تو اسے ہم کیسے لکھیں گے؟ اثنتا عشرتا طالبتن. یعنی کہ 11 اور 12 میں تینوں لفظ جو ہیں یا تو مذکر ہوں گے یا تینوں مؤنث ہوں گے. 2 لفظ عدد کے ہیں اور ایک کیا ہے؟ معدود. اور تینوں وہ مذکر مؤنث میں سیم ہوں گے، ان کا جینڈر آپس میں میچ کرے گا، سیم ہوگا. جبکہ یہاں پر دیکھیں نمبر 13 میں عدد کا جو پہلا لفظ ہے وہ مذکر مؤنث میں یعنی کہ جینڈر میں معدود کے الٹ ہوگا، اور دوسرا وہ جینڈر میں معدود سے میچ کرے گا، سیم ہوگا. تو اس گروپ کے اصولوں کو ہم مختصراً اس طرح بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ 11 سے لے کر 19 تک کے اعداد، جو اعداد ہیں نا، نمبرز جو ہیں، وہ 2 الفاظ پر مشتمل ہوں گے. اور اس گروپ کا دوسرا اصول یہ ہوگا، سارے الفاظ مبنی ہوں گے اور منصوب ہوں گے، یعنی خواہ یہ مرفوع کی جگہ پر ہوں، مجرور کی جگہ پر ہوں یا منصوب کی جگہ پر، ہر حال میں ان کے آخر میں فتح آئے گی، یہ منصوب ہوں گے. یعنی کہ یہ ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں، فکسڈ ہوتے ہیں، یہ اپنے اعراب کو تبدیل نہیں کرتے. پھر اس گروپ کا تیسرا اصول یہ ہوگا کہ معدود ہمیشہ تمییز ہوگا. اور چوتھا پوائنٹ یہ ہوگا کہ اس گروپ کے بھی 2 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ 11 اور 12 پر مشتمل ہے اور دوسرا 13 سے لے کر 19 تک کے اعداد پر مشتمل ہے. یہ حصے اس لیے کر دیے گئے ہیں کہ پہلے حصے میں اور دوسرے حصے میں ایک چھوٹی سی تبدیلی کرنی پڑتی ہے. 11 اور 12 کے اعداد کے اس حصے میں تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ عدد کے دونوں الفاظ اور معدود سب کا جینڈر ایک ہوتا ہے، یعنی یا تو تینوں الفاظ مذکر ہوں گے یا تینوں مؤنث ہوں گے. جبکہ دوسرا حصہ جو ہے وہ 13 سے لے کر 19 تک کے اعداد پر مشتمل ہے. اس گروپ کے اس حصے میں عدد کا جو پہلا لفظ ہے نا وہ جینڈر میں معدود کے الٹ ہو جائے گا، اور عدد کا دوسرا لفظ جو ہے وہ جینڈر میں معدود سے میچ کرے گا. یعنی کہ یہ دونوں جو ہے نا یہ جینڈر میں سیم ہوں گے اور یہ دونوں اپوزٹ ہوں گے. تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس گروپ میں اعراب کے لحاظ سے مرفوع، منصوب اور مجرور ہونے پر کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی. تو ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ یہ گروپ مبنی ہوتا ہے، اس میں عدد اور معدود سب مبنی ہوتے ہیں، یعنی کہ ان سب کے آخر میں فتح آئے گی، یہ منصوب ہی ہوتے ہیں، خواہ یہ مرفوع کی جگہ پر ہوں،
منصوب کی جگہ پر ہوں یا مجرور کی جگہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ فتح آئے گی سوائے اسنا اور اسنتا کے۔ اب اس جملے کو دیکھیں، یہاں پر یہ خمسطہ جو ہے یہ مبتدا ہے، مبتدا مؤخر ہے، اس لیے یہ مرفوع ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں اس کے آخر میں فتح آئی ہے، عشرہ کے بھی آخر میں فتح آئی ہے، ریالن کے آخر میں بھی فتح آئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مرفوع ہونے پر اس کے اعراب تبدیل نہیں ہوں گے۔ پھر یہاں پہ دیکھیں اریدو کے بعد خمسطہ آیا ہے، یعنی کہ یہاں پر یہ منصوب کے مقام پر ہے، لیکن اس پر تو پہلے سے فتح ہے، عشرہ پہ بھی فتح ہے، ریالن پہ بھی فتح ہے۔ پھر اگلے جملے میں دیکھیں بی خمسطہ ہے، یعنی کہ خمسطہ یہاں پر اسم مجرور کے طور پر ہے، اس کے باوجود اس کے آخر میں فتح آئی ہے۔ تو یہ جو اعداد ہوتے ہیں نا 11 سے لے کر 19 تک، یہ سب مبنی ہوتے ہیں، ان کا عدد بھی مبنی ہوتا ہے اور مادود بھی مبنی ہوتا ہے سوائے اسنا اور اسنتا کے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اندی اسنا عشرہ ریالن، تو اب یہاں پہ اسنا کیا ہے؟ مبتدا ہے نا، اس لیے یہ مرفوع ہے۔ پھر دوسرا جملہ ہے اریدو اسنئی عشرہ ریالن، تو اب یہاں پر یہ مفعول بہ کے طور پر آیا ہے، اس لیے یہ منصوب ہے، اور منصوب ہونے پر اس کا یہ الف یا میں بدل گیا۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں حاذا القلم بسنئی عشرہ ریالن ہے، یعنی کہ یہاں پر یہ اس نئی جو ہے نا یہ مجرور ہے، اور مجرور ہونے پر بھی اس کے آخر میں یا آئے گی۔ دیکھیں یہ اسنا جو ہے نا یہ ایک اسپیشل ورڈ ہے، یہ عام الفاظ کی طرح نہیں ہے، اسے ہم مدینہ عربک کورس کی بک 3 میں جا کر پوری تفصیل سے پڑھیں گے، فی الحال آپ نے اتنا ہی یاد رکھنا ہے۔ پھر آگے ہے اندی اسنتا عشرۃ ربیتن، تو اب یہاں پہ دیکھیں اسنتا کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ اب یہ اسنتئی کیا ہے؟ یہ اریدو کے بعد آیا ہے، اس لیے یہ منصوب ہے، اور منصوب ہونے پر اس کا الف یا میں بدل گیا۔ اسی طرح یہاں پر بسنئی ہے، یعنی کہ یہاں پر یہ مجرور ہے، اور مجرور ہونے پر بھی اس کا جو الف ہوگا نا وہ یا میں بدل جائے گا۔ تو اسنا اور اسنتا کے علاوہ اس گروپ میں باقی سارے اعداد اور مادود سب مبنی ہوتے ہیں، اور ان سب کے آخر میں فتح 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 آتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس کا جو مادود ہوتا ہے نا یہ 99 تک اسی طرح رہتا ہے، 99 تک، ٹھیک ہے۔ اعداد کا یہ گروپ جو ہے نا اس میں مادود 99 تک منصوب ہی ہوگا، مادود میں تبدیلی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اب 11 سے لے کر 19 تک طلباء کو گن لیتے ہیں، تاکہ اعداد کا یہ جو کانسیپٹ ہے نا یہ ہمارے ذہن میں واضح ہو جائے۔ تو چلیے آپ بھی میرے ساتھ انہیں بلند آواز میں پڑھیں۔ احد عشر طالباً، اب یہاں پہ دیکھیں تینوں مذکر ہیں، یعنی کہ 11 طلباء۔ پھر لکھا ہے اسنا عشرہ طالباً، یہ تینوں بھی مذکر ہیں، جینڈر میں سیم ہیں، یعنی کہ 12 طلباء۔ اور اب ہے ثلاثۃ عشرہ طالباً، یعنی کہ 13 طلباء۔ اربعۃ عشرہ طالباً، یعنی کہ 14 طلباء۔ آگے ہے خمسۃ عشرہ طالباً، ستۃ عشرہ طالباً، سبعۃ عشرہ طالباً، ثمانیۃ عشرہ طالباً، تسعۃ عشرہ طالباً۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا کہ 11 اور 12 میں تینوں الفاظ جو ہیں نا مذکر ہیں۔ احد عشرہ طالباً میں تینوں مذکر ہیں، اسنا عشرہ طالباً میں تینوں مذکر ہیں، لیکن 13 کے بعد سین چینج ہو گیا ہے۔ اب کیا سین ہے؟ اب سین یہ ہے کہ عدد کا جو پہلا لفظ ہے نا وہ جینڈر میں مادود کے الٹ ہو گیا ہے، اور عدد کا جو دوسرا لفظ ہے نا وہ مادود کے ساتھ میچ کر رہا ہے۔ تبدیلی صرف پہلے لفظ میں آئی ہے، دوسرا ویسے کا ویسا ہی ہے، اوپر بھی اشارہ تھا، یہاں پہ بھی اشارہ ہے۔
تو 13 سے لے کر 19 تک کی جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے نا، اس میں ہم کیا کریں گے؟ عدد کا جو پہلا لفظ ہوگا نا وہ جینڈر میں معدود کے الٹ ہو جائے گا، اور عدد کا جو دوسرا لفظ ہوگا نا وہ معدود سے میچ کرے گا. ٹھیک؟ یعنی کہ اگر معدود مذکر ہے تو یہ مذکر ہی رہے گا، اور پہلا والا مؤنث ہو جائے گا. اچھا، تو اگر ہم معدود کو مؤنث کر دیں پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ پہلا والا عدد جو ہے یہ مذکر ہو جائے گا اور دوسرا مؤنث ہوگا، اس کے ساتھ میچ کرے گا. تو یاد رکھیں کہ اس تیسرے گروپ کے بھی 2 حصے ہیں. ایک حصہ 11 اور 12 پر مشتمل ہے. اس کے تینوں الفاظ جو ہیں نا وہ جینڈر میں سیم ہوں گے، اور پھر 13 سے ایک تبدیلی شروع ہو جائے گی، یعنی کہ پہلا لفظ جو ہے وہ جینڈر میں معدود کے الٹ ہوگا. معدود مذکر ہے تو یہ مؤنث ہو جائے گا، اور معدود مؤنث ہے تو یہ مذکر ہو جائے گا. اور عدد کا جو یہ دوسرا لفظ ہے نا یہ جینڈر میں معدود کے ساتھ میچ کرے گا. اور اس کے علاوہ ایک اور خصوصیت کیا تھی کہ تینوں الفاظ جو ہیں، عدد کے 2 الفاظ اور ایک معدود کا لفظ، تینوں 11 سے لے کر 19 تک یہ تینوں منصوب ہوں گے، اور معدود جو ہے وہ تمییز ہوگا. تو 11 سے لے کر 19 تک کے یہ اعداد جو ہے نا یہ منصوب بھی ہوتے ہیں اور مبنی بھی ہوتے ہیں. تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر یہ منصوب ہیں، مجرور ہیں یا مرفوع ہیں؟ دیکھیں، ہم جملے کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگائیں گے کہ یہاں پر یہ مرفوع ہیں، منصوب ہیں یا مجرور. جملے کو دیکھ کر ہمیں پتہ چل جائے گا. 11 اور 12 میں تو عدد کے دونوں الفاظ اور معدود سب کا جینڈر ایک ہوتا ہے، اس لیے اب جب معدود مؤنث ہوگا تو عدد کے دونوں الفاظ بھی مؤنث ہو جائیں گے. جیسے 11 طالبتاً، 12 طالبتاً. لیکن نمبر 13 سے اگر معدود مؤنث ہوگا تو عدد کا پہلا لفظ جینڈر میں اس سے الٹ ہو جائے گا، یعنی کہ مذکر ہو جائے گا، اور عدد کا دوسرا لفظ جینڈر میں معدود کی طرح مؤنث ہی رہے گا. جیسے 13 طالبتاً. ہم نے یہاں پر کیا کیا؟ ہم نے سب سے پہلے مؤنث معدود کو لکھا، یعنی کہ طالبتاً کو لکھا. اب یہ معدود چونکہ مؤنث ہے اس لیے ہم عدد کے پہلے لفظ کو مذکر کر دیں گے، یعنی کہ ثلاثہ کر دیں گے. ثلاثتا نہیں لکھیں گے، ثلاثہ لکھیں گے. اور پھر ہم عدد کے دوسرے لفظ کو مؤنث کر دیں گے، یعنی کہ عشرتا لکھیں گے. عشرہ نہیں لکھیں گے، عشرتا لکھیں گے. مؤنث کر دیا ہم نے اسے. تو اب یہ بن جائے گا 13 طالبتاً. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ پہلا لفظ جو ہے یہ جینڈر میں معدود کے الٹ ہے، اور دوسرا یہ میچ کر رہا ہے، سیم ہے. یہاں پر بھی دیکھیں معدود تمییز کے طور پر ہوگا. ہم پڑھ چکے ہیں کہ 11 سے لے کر 99 تک معدود جو ہے نا اب تمییز کی صورت میں ہی رہے گا، اب چینج نہیں ہوگا. تو اب یاد رکھیں کہ 13 سے لے کر 19 تک کے اعداد کو مؤنث معدود کے ساتھ ہم اس طرح لکھیں گے. آپ ان کو جتنا لکھ کر ان کی پریکٹس کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ اس میں مہارت حاصل کرتے جائیں گے. امید ہے کہ آپ کو 11 سے لے کر 19 تک کے عربی اعداد کی گنتی کے یہ اصول اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے. ان کو یاد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ انہیں بار بار دہرائیں، بار بار مختلف چیزوں کو گنیں. آپ جتنی اس کی پریکٹس کریں گے اتنے ہی اس میں ماہر ہوتے جائیں گے. تو آج کی ہماری ویڈیو بس یہیں تک تھی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔